27ویں آئینی ترمیم کی قومی اسمبلی سے بھی منظوری متوقع ہے۔ حکمراں اتحاد کو ایوان میں 2/3 واضح اکثریت حاصل ہے۔ آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے 224 ووٹ درکار ہیں۔ حکمران اتحاد کے پاس 237 ارکان کی اکثریت موجود ہے۔ سینٹ پہلے ہی آئینی ترمیم کی منظوری دے چکی ہے۔ ذرائع کے مطابق 27ویں آئینی ترمیم کی شقوں میں اضافے کی تجویز ہے۔ حکومت کا 3 نئی شقیں شامل کرنے پر غور۔ مسودے کی شقیں 59 سے بڑھا کر 62 ہونے کا امکان ہے۔ آرٹیکل 6 کی ذیلی شق 2A اور 175A میں تبدیلی کی جائے گی، جس سے آئینی عدالت کے لفظ کا اضافہ کیا جائے گا۔ اعلیٰ عدلیہ سے رد عمل کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کا مکمل نام برقرار رکھنے پر غور کیا گیا ہے۔ چیف جسٹس کے عہدے کے ساتھ ہی پاکستان کا لفظ برقرار رکھنے پر سوچ بچار۔ اعلیٰ عدلیہ سے رد عمل پر دوبارہ غور کا فیصلہ ہوا۔ اعلیٰ عدلیہ سپریم کورٹ کی حیثیت بطور اعلیٰ ترین عدالت برقرار رکھنے کی خواہش مند ہے۔ آئینی ترمیم میں لفظ پاکستان سپریم کورٹ اور چیف جسٹس کے ناموں سے ہٹا دیا گیا تھا۔ بالکل، اسی پر بات کرتے ہیں۔ سما کے نمائندے سہیل رشید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سہیل، بتائیے، شقوں کا اضافہ کیا جا رہا ہے کیا مسودے میں؟ جی فہد، ایسا ہی ہے۔ ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اعلیٰ عدلیہ سے کچھ رد عمل اور کچھ ان پٹ جو ہے 27ویں ترمیم پر دیا گیا ہے، اور اس میں یہ کنوے کیا گیا ایگزیکٹو کو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہی رہنی چاہیے۔ یہ پاکستان پورے کی سپریم کورٹ ہے، اور پھر چیف جسٹس کے ٹائٹل کے ساتھ بھی پاکستان کا نام شامل رکھا جانا چاہیے۔ ساتھ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کی جو ایک بالادست تمام اعلیٰ ترین عدالت کی پوزیشن تھی، اس کو بھی برقرار رکھنے کی خواہش کا اظہار کیا گیا تھا۔ یہ تمام تر تجاویز جو ہے وہ پہنچائی گئی ہیں، جس کے بعد ان پر غور و فکر کیا جا رہا ہے کہ ان کو آپ 27ویں ترمیم میں ہی شامل کیا جائے کیا ان نئی شقوں کو شامل کرنے کے بعد۔ اور ساتھ ہی پھر ایک جو آرٹیکل 6 کا معاملہ تھا کہ آئین سے سنگین غداری کا جو معاملہ ہوتا ہے، اس پر پہلے جو آئین ہے اس میں لکھا ہوا ہے، اور 27ویں ترمیم میں جو شامل کیا جا رہا تھا اس میں ایک چیز شامل نہیں تھی کہ آئینی عدالت کا ذکر نہیں تھا، یعنی پہلے یہ واضح طور پر آئین پاکستان میں شامل تھا کہ آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی اگر ہوتی ہے تو اس کو انڈورس کوئی بھی سپریم کورٹ نہیں کرے گی یا کوئی آئینی عدالت نہیں کرے گی۔ لیکن یہ جو وفاقی آئینی عدالت بن رہی تھی، اس کا نام مسنگ تھا، اب اس پر بھی یہ پابندی ہوگی کہ آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی کو وہ انڈورس کسی صورت نہیں کرے گی۔ اب اس پر غور و فکر جاری ہے کہ کیا اگر ایسا ہی ہوتا ہے تو پھر قومی اسمبلی سے ترمیم کے ساتھ منظور ہونے کے بعد اس کی دوبارہ سینٹ سے منظوری لینا ہوگی، جو کہ آج کے دن میں ممکن دکھائی نہیں دیتا۔ اس لیے ایک آپشن یہ بھی زیر غور ہے کہ کیا فوری طور پر 28ویں آئینی ترمیم کے نام سے آئندہ 1-2 روز میں نیا بل جو ہے وہ متعارف کروایا جائے اور اس میں یہ چیزیں اکاموڈیٹ کی جائیں۔ اس ساری چیزوں پر آج فیصلے کے بعد پھر قومی اسمبلی میں ووٹنگ کا مرحلہ آئے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، تفصیلاً آپ نے آگاہ کیا سہیل رشید۔ ستائیسویں آئینی ترمیم کی منظوری کا مشن بلاول بھٹو کا چیمبر سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی سے وزیر قانون اور اٹارنی جنرل کی ملاقات ہوئی ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم کی ووٹنگ سے متعلق مشاورت ہوئی ہے۔ پیپلز پارٹی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا۔ بلاول بھٹو کی تمام اراکین کو 27ویں آئینی ترمیم کو ووٹ دینے کی ہدایت۔ پارلیمنٹ کی راہداری میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ 27ویں آئینی ترمیم پر اپنی تقریب میں تفصیلی بات کروں گا۔ پیپلز پارٹی جمہوری پارٹی ہے جس پر سب سے زیادہ تنقید ہوتی ہے۔ پرسن اسپیسیفک لیجسلیشن کو سپورٹ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ سر پیپلز پارٹی پہ سب سے زیادہ تنقید ہو رہی ہے 27ویں امینڈمنٹ پہ۔ آپ پرسن اسپیسیفک لیجسلیشن کو سپورٹ نہیں کرتے رہے، ماضی میں اس مرتبہ کر رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو ابھی آپ کو بتائیں کہ پی پی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری قومی اسمبلی اجلاس میں بھی پہنچے ہیں، اس سے متعلق آپ کو آگاہ کریں گے، لیکن ابھی آپ کو جو مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں وہ میاں محمد نواز شریف پہنچے ہیں مرحوم سینیٹر عرفان صدیقی کے گھر ان سے تعزیت کے لیے، اور اس وقت مناظر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف مرحوم سینیٹر عرفان صدیقی کے گھر پہنچے ہیں اور ان کے فیملی ممبران سے ملاقات کر رہے ہیں، تعزیت کرنے کے لیے پہنچے ہیں میاں محمد نواز شریف۔ تو میاں محمد نواز شریف کا ایک بہت پرانا تعلق ہے سینیٹر عرفان صدیقی کے ساتھ۔ ہر وقت سینیٹر عرفان صدیقی میاں محمد نواز شریف کے ساتھ رہتے تھے، اور آئینی معاملات پر بھی میاں محمد نواز شریف کے ساتھی تھے، ان سے ڈسکشن کیا کرتے تھے۔ 2 ہفتے طویل علالت کے بعد عرفان صدیقی اب اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے ہیں، ان کا انتقال ہوا ہے، اور اس انتقال کے موقع پر میاں محمد نواز شریف پہنچے ہیں سینیٹر عرفان صدیقی کے گھر، عرفان صدیقی مرحوم کے گھر، اور ان کے اہل خانہ سے انہوں نے تعزیت کی ہے، ان کے فیملی
ممبران سے ملاقات کی ہے۔ تو بڑا ایک طویل تعلق ہے، ایک بڑا پرانا تعلق ہے عرفان صدیقی صاحب کے ساتھ، چونکہ میاں محمد نواز شریف کے ساتھ رہتے تھے، ان کے دستے راست بھی تھے، اور ایک طویل عرصہ میاں محمد نواز شریف نے سینیٹر عرفان صدیقی کے ساتھ گزارا ہے، اور گہرے دکھ اور رنج کا اظہار بھی ان کے انتقال پر انہوں نے کیا۔ عمر بن آصف ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عمر، میاں محمد نواز شریف پہنچے ہیں مرحوم سینیٹر عرفان صدیقی کے گھر ان کی فیملی سے تعزیت کے لیے۔ جی بالکل، دیکھیں قائد مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف جو ہیں مرحوم سینیٹر عرفان صدیقی کے گھر پہنچے ہیں۔ عرفان صدیقی کے دونوں جو فرزند ہیں ان سے انہوں نے تعزیت کیا بھی، عرفان صدیقی کے اہل خانہ سے بھی مرحوم کی اہل خانہ سے ملاقات کریں گے، اور عرفان صدیقی کے جو ہے مغفرت کے لیے دعا بھی کریں گے۔ اب سے میاں نواز شریف سے قبل جو ہے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی مرحوم سینیٹر عرفان صدیقی کے گھر پہنچے۔ اس موقع پہ عرفان صدیقی کے گھر آمد کے موقع پہ جو سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ اب سے کچھ دیر قبل ہی جو نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور قائد مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف جو ہیں وہ سینیٹر عرفان صدیقی کے گھر پہنچے۔ بہت شکریہ آپ کا عمر بن آصف۔ پی پی چیئرمین بلاول بھٹو قومی اسمبلی اجلاس میں پہنچ گئے ہیں، اور بلاول بھٹو زرداری کا وزیر دفاع خواجہ آصف سے مصافحہ، اور بلاول بھٹو نے ارکان قومی اسمبلی سے بھی مصافحہ کیا ہے۔ بلاول بھٹو اپوزیشن بینچز پر بھی گئے، اور بلاول بھٹو کا محمود خانہ چکزئی سمیت تمام اپوزیشن رہنماؤں سے بھی مصافحہ، اور آصفہ بھٹو زرداری بھی بلاول بھٹو کے ساتھ قومی اسمبلی میں پہنچ گئی ہیں۔ پی پی چیئرمین بلاول بھٹو قومی اسمبلی اجلاس میں پہنچ چکے ہیں، اور بلاول بھٹو زرداری کا وزیر دفاع خواجہ آصف سے مصافحہ ہوا ہے۔ آرٹیکل 239 میں آئین بنانے کا اختیار پارلیمنٹ کو ہے، آئینی عدالت کو آئین ری رائٹ کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو، کہا 27ویں آئینی ترمیم سے متعلق 2-3 اچھی تجاویز پر بات چیت جاری ہے، آج 27ویں ترمیم پر ووٹنگ ہوگی۔ سینٹ سے منظور ترمیم میں تبدیلی ہوئی تو اس تبدیلی کی حد تک سینٹ سے منظور ہوگی۔ سینٹ میں دوبارہ پیش ہوگی 27ویں ترمیم منظوری کے لیے؟ اگر کسی قسم کی ترمیم اس میں ریکوائرڈ ہوئی تو نیچرلی اس حد تک ظاہر چیزوں کو سٹریم لائن کرنا ہے نا، کہیں پہ اگر کوئی ابہام آئے تو بہتر ہوتا ہے کہ اسے بحث کر لی جائے۔ ابہام نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ اس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں، آج جب ہاؤس میں لے کے جائیں گے وہاں ڈیبیٹ کریں گے۔ امینڈڈ 27 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا بل ہے جو سینٹ نے پاس کیا ہے، اس میں آرٹیکل 239 239 کو پڑھے۔ ہمارے فریمرز نے یہ اختیار صرف اور صرف پارلیمان کو دیا تھا کہ وہ آئین کو تبدیل کرے، اور اس نے کہا تھا کہ اس کی لمٹ نہیں ہے کوئی۔ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بھی ری رائٹ وہ بھی نہیں کر سکے کہ آسرائیاں ختم کرنے کے لیے کوئی ایسی سبسٹانشیل چیز نہیں ہے نئے سرے سے جو آ رہی ہے، یہ سب اس کے اندر ہے۔ کانسٹیٹیوشن کو جب آپ کر رہے ہوتے ہیں تو 10 دفعہ احتیاطیں کرتے ہیں ہم لوگ۔ جو کانسیکوینشل امینڈمنٹس آئی ہیں ان میں 1-2 جگہ پہ کلیئرٹی لگ رہا ہے لوگوں کو کہ دے دی جائے، تو مجھے اعتراض نہیں ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے ایک بار پھر اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دے دی ہے، کہا آج بھی دعوت دیتا ہوں، وزیر اعظم نے ہائی پاور کمیٹی بنائی، آپ تو چل کر بھی نہیں آئیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں، ڈائیلاگ کریں گے تو بات آگے بڑھے گی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا ہم نے ڈائیلاگ کو کبھی جانے نہیں دیا، بات چیت پر یقین رکھتے ہیں۔ محمود اشرفزئی نے جواب دیا کہ بات نہیں ہو سکتی کیونکہ آپ حقیقی نمائندے نہیں ہیں۔ ایاز صادق نے کہا آپ کے لیڈر کو 2 بار ہرا کے یہاں آیا ہوں، میرے خلاف کوئی انتخابی زرداری بھی نہیں تھی۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ کی قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی پر کڑی تنقید، کہا وہ کون شخص تھا جس نے نفرت کے بیج بوئے، آئین توڑنے اور چور دروازے سے اقتدار میں آنے پر معافی مانگنی چاہیے۔ نئی روایت چل پڑی ہے کہ وہ بات کرو جو بھارت اور افغانستان میں ہیڈ لائنز بنے، وانا میں حملہ ہو رہا تھا تو وزیر اعلیٰ کے پی کرکٹ کھیل رہے تھے۔ کون شخص تھا جس نے اس ملک کے اندر نفرت کے بیج بوئے؟ کیا وہ آج معافی مانگے گا کہ مینار پاکستان کے نیچے کھڑے ہو کے پولنگ ایجنٹ بنا؟